الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ایک بہت اہم ٹاپک اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو آیت آئی ہے قرآن میں سورہ تغابن میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ابھی اسی کی تشریح دو دن سے ہم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آپ تک پہنچا دے۔ اب عمل کرو گے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو گے، جس کی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پورے دین کا خلاصہ ہے، قرآن و سنت کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ بالکل پورے شوق اور ذوق سے اتباع رسول اور اتباع الہی کریں۔ اس کے لیے آپ کو ہینڈ آؤٹ پہلے مل چکا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور آپ بہت غور سے سنیں سمجھیں۔ اگر ہم نے اطاعت کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ آپ ایک ایک آیت دیکھ لیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھنی ہے سورہ نساء کی آیت 13 اور 14، اور کتنی زبردست آیت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ ایسے باغوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اللہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حق ادا کریں۔ اچھا، یہ جو من تحتھا الانہار ہے کہ نہریں بھی، ان باغ ایسے ہوں گے کہ ان کی نہریں نیچے سے بہتی ہوں گی، زیر زمین ہوں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ آپ آیات پہ غور نہیں کرتے، ورنہ یہ سب چیزیں انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ بتائیں جلدی سے۔ سر جی، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے جس میں ہم نے دنیا میں اللہ اور کامیابی کو چھوڑیں، میرا سوال یہ ہے کہ نہریں زمین کے نیچے سے بہتی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سر جی، سیرابی کے لحاظ سے جو ان کیا کو بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ جب سطح نہریں اوپر بہتی ہیں، کیچڑ، پانی، کھالے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ رب جو بات فرما رہے ہیں کہ نہریں بھی ایسی ہوں گی، زمین سطح زمین پر نہیں ہوں گے، نیچی ہوں گی؟ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ میرے ایک استاد تھے، وہ یہاں امریکن فارمرز جب آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ پاکستان میں ٹور کرتے تھے۔ تو ان میں ایک فارمر جو تھا وہ ٹیکسس سے تھا، اس سے انہوں نے کہا میرا ایک شاگرد ہے فلاں یونیورسٹی میں ٹیکسس میں، آپ اس کو ذرا اپنا فارم دکھا دیں۔ وہ بندہ اتنا متاثر تھا، وہ شخص اتنا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس سے جو ملتا تھا نا وہ حیران رہ جاتا تھا کہ انسان ہو تو اس سیرت کردار۔ تو مرحوم صلاح الدین صاحب نے جب اسے کہا تو اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا بھائی میں نے آپ اپنی کنوینس سے بتائیں، جب آپ فارغ ہوں تو میں آپ کو لے آؤں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے انہوں نے حکم دیا ہے۔ وہ مجھے آیا اور لے گیا، میں نے اسے کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ، مجھے لے گیا اپنے فارم پہ۔ اب میں دیکھوں کہ یہاں نہ کوئی کھالا ہے، نہ نہر ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان، تو میں نے کہا اگر میں اسے پوچھوں گا کہ کھالا اور نہر کہاں ہے تو یہ تو کہے گا یہ بڑا ہی کوئی بے وقوف زمیندار ہے۔ میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا ہاؤ ڈو یو واٹر دیز پلانٹس، کہ ان کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہو؟ ہم بیٹھے تھے اس کی جیپ میں، اس نے جیپ روکی اور ایک وال کھول دیا،
ڈھکنا ہٹایا، وال کھولا اور اس کھیت میں اسپرنکلنگ سے بارش شروع ہو گئی۔ اس نے اس کو بند کیا، اس نے کہا یہ تو ہم بارش کا پانی اوپر سے برساتے ہیں۔ پھر اس نے جا کے ایک اور وال کھولا تو پانی گش کرتا ہوا موگے سے کھیت میں چلا گیا۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ رب العالمین نے کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے باغات ایسے ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم اگر انسان ڈیزائن کر سکتا ہے تو وہ رب کیا نہیں کر سکتا۔ کاش ہم ان چیزوں کو غور سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باغات بھی سدا بہار، کوئی وہاں موسم کی تبدیلی نہیں ہے، کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ کبھی سوچا تو کریں کہ وہ جنت کتنی حسین اور جمیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں نہ تمہارے ذہن پہ وہ چیز آ سکتی ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، تمہارے تصورات میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو کیا اس کے حصول کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے؟ اس جنت کے حسین بیان جو قرآن کے صفحات پر موجود ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کہیں کہ میرا تو ٹارگٹ ہونا چاہیے، میرا تو مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ یہ جنت کو حاصل کروں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں گرمی سے کتنے ہم لوگ پریشان ہیں، جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جلدی بتائیں، میں آپ کو کھول کھول کے سمجھاتا ہوں۔ غریب بھوکے آدمی کو روٹی سب سے بڑی اس کی کامیابی، اس کو روٹی یہ اللہ رب العالمین فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہ جنت میں داخل ہو کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، کوئی کامیابی اس کے مقابلے میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سہولیات، لکشری، جن کے لیے ہم صبح شام جانوروں کی طرح جتے ہوئے ہیں، آپ یقین مانے وہاں لاجواب چیزیں صرف ان نیک اعمال کے بدلے میں جو جہاں ہم کریں گے وہ وہاں ملیں گی۔ اور دیکھیں قرآن فوراً بتاتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی دنیا میں نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پامال کرے گا۔ آپ کے ملک کی ایڈمنسٹریشن، آپ کے ملک کی ججز، عدالتیں دن رات اللہ کی حدود کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلہ النار، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جہنم میں جب ایک جل جائے گی نا، تو کیونکہ سینسر جو ہمیں دماغ تک پہنچاتے ہیں نا، اس کی گرمی اور ہم شدت سے پریشان ہوتے ہیں، وہ سینسر سارے جلد میں ہوتے ہیں۔ جب جلد جل جاتی ہے پھر آگ میں بھڑکتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جلد کو تبدیل کروں گا۔ سوچیں، آج انسان کو پتہ چلا ہے کہ جلد میں سینسر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلد تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے وہاں۔ خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھیں، ان آیات پہ غور کریں، رب العالمین آپ کو شرح صدر کر دے گا، اور پھر آپ کو مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے وہاں بڑا ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ یہ ذلت آمیز عذاب سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے آپ۔ سر جی یہی جلانے والا عذاب جو ہے۔ تو مہین کیسے ہو گیا؟ سب کے سامنے رسوا کن عذاب، سب کے سامنے بستی والا صاحب۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے بتاتی ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے آپ کا، یہ آج سارا دن وہاں گراؤنڈ میں کھیلتا رہا ہے۔ اب میں غصے سے بھرا ہوا جاتا ہوں کہ اس کو کتنی پرواہ نہیں ہے، اور سب دوستوں کے سامنے اس کو
ٹھکائی کرتا ہوں، یہ جو اس کو میں مار ٹھکائی کروں گا، یہ کیسا عذاب ہے؟ عذاب مہین ہے، سب دوستوں کے سامنے اس کو پٹائی ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے گھر پکڑ کے لے آتا ہوں اور گھر اسی کی وہی ٹھکائی کرتا ہوں، وہ عذاب مہین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے دوست دیکھ رہے ہیں کہ ذلت اور کس پستی سے یہ اس وقت دوچار ہے۔ تو جہنم میں یہ آیات اگر آپ نے پڑھی ہو نا سوچ کے سمجھ کے، یہ آیت نساء کی 13 اور 14 11 12 میں تقسیم وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو وراثت کی تقسیم قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرے گا، جو بہنوں کا مال مار لے گا، چھوٹے بھائیوں کا، یا جو بھی کسی کا مال مارے گا، اس کو عذاب مہین اللہ عذاب بھی دے گا، دکھائے گا اس کو جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ سوچیں کیا بدبختی ہوگی اگر میں نے اپنے ماسی جو گھر میں کام کرتی ہے اس کا 1 روپیہ بھی رکھا ہے زبردستی، تو یہ میرا حال ہوگا۔ اگر میں نے اپنی جائیداد باپ کی مجھے ورثے میں ملی ہے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، میرا یہی حشر ہوگا جو یہاں بیان ہے۔ کاش ہمیں پتہ ہو تو میرے ایک دوست تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کروٹ جنت دے، انہوں نے بڑھاپے میں اپنی بہنوں کو حصہ واپس کیا جو ان کے باپ نے ان کو نہیں دیا تھا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اس نے یہ کام کیا۔ ہم تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ احکام دے رہا ہے کہ ان احکامات کو کرو گے اور اس سینسر اسپرٹ کے ساتھ، اس روح کے ساتھ کرو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ نماز پڑھ کے جو شخص اپنے بہن بھائیوں حج کر رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، لیکن قبضہ کیا ہوا ہے جائیداد پہ اپنے بہن بھائیوں کی، غیروں کی، یقین مانے اس کا کوئی عمل، قرآن صاف بتا رہا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک پہلے وہ خود اللہ کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کرتا۔ بات کو سمجھیں، ایک ایک آیت ہمیں کھول کھول کے بتا رہی ہے۔ ہم ہیں کہ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ درس قرآن میں بیٹھیں گے تو ثواب ہوگا۔ بھائی ثواب جب ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب اسی کے نیچے سورہ فتح کی آیت ہے، بڑے غور سے دیکھیں کتنی انذار اور وارننگ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بالکل وہی بات جو اوپر ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جو کوئی منہ موڑے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ پہلے اس دردناک عذاب کا کیا مطلب ہے؟ وہاں جہنم میں دردناک عذاب کیسے ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ ایک کھال جب جل جائے گی تو دوسری کھال اللہ تعالیٰ دوسری کھال پہنائی دی جائے گی، نئے سرے سے اذیت شروع ہو جائے گی، اور جو ہی وہ کھال جل چکے گی ایک نئی کھال پہ، تو آپ دیکھیں اس لیے عذابًا علیمہ کا لفظ آیا ہے، دردناک، ایسا دردناک کہ جو شروع سے آخر تک عذاب ہوتا چلا جائے گا۔ کتنی سخت آیات ہیں، میں اور آپ ثواب کے لیے پڑھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جنت دے گا۔ اور اب یہاں اہل ایمان کو بتا دیا تمہارا ایمان کب قابل قبول ہے۔ سنیں بڑے غور سے، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، احزاب کی 36 نمبر پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو حق نہیں ہے، کیا حق نہیں ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے، امرن کسی چیز کے بارے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ جلدی بتائیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب حکم دے کسی چیز کے بارے میں تو اس بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔
اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ نہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہے۔ یعنی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ منمانی کیا، وہ اس میں زبر زیر کی ترتیب بھی نہیں بدل سکتا۔ منمانی کرے گا تو کافر ہوگا۔ مان رہا ہے لیکن ماننے میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ بالکل کلیئرلی سمجھیں۔ سر وہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ ہاں کیا بات ہے کہ جب عمل کر رہا ہو تو دل میں بھی یہ کہیں کونے خدرے میں بھی نہ ہو کہ یار یہ اللہ نے کیسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم دے دیا ہے۔ خوشی سے کرے۔ کاش یہ ہمیں پتہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، آگے فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ آج مجھے بتائیں ہم کیا یہ نہیں کر رہے؟ بتائیں نا، سود کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اور پھر بھی ہمیں جنت کے پکے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ اللہ اور کہہ رہے سر ہیں حدیث میں حجتیں تلاش کرتے ہیں، بزرگوں اور علماء کی کتابوں کے حوالے دینے لگ جاتے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ اس لیے کہ قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اپنی بدعمالیوں کے لیے ادھر ادھر کی کتابوں کے سہارے لیتے ہیں۔ ابھی نساء جہاں احکامات ہیں، 115 آیت آپ کے سامنے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی ہے، قرآن و سنت کا اعلان اس کو سمجھ آ چکا ہے، اس کے باوجود سود کھاتا ہے، سود کے بارے میں تعویلیں کرتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کو راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، سود کا، جھوٹ کا، جھوٹے کاروبار کا، ہر قسم کے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ بھی کہتے ہیں میں اس کو پھیر دیتا ہوں جدھر پھرنا چاہتا ہے، جو برائی کرنا چاہتا ہے میں اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے حق اس کے سامنے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اب اگر وہ پھرتا ہے تو پھر جائے۔ آگے سنیں، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، پھر اس کو کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ بھلا اس آیت کو بتائیں کتنے حصے کریں گے آپ سمجھنے کے لیے؟ جلدی کریں۔ جی میں بتاؤں، 8 حصے کریں گے۔ آپ چپ رہیں، جلدی سے بتائیں۔ کر لیا آپ نے؟ 5۔ ہاں بتائیں شبانہ صاحبہ، کون سے ہیں 5؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ ایک ہو گیا۔ اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ 2، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ 3، شاباش۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ 4، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ شاباش، ویری گڈ۔ یہ ہے آیت کو سمجھنے کے، ایک ایک نقطے کو سمجھ کے، اور پھر میں اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھوں۔ یہ آپ بتیرہ بنا لیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ابدا کا لفظ پکڑیے، آپ اس جہنم میں ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے برے اعمال کی وجہ سے جو میں نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو مس یوز کر کے برے اعمال کر رہے، ہمیشہ جہنم میں پھینکوں گا۔
آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جو آیات اب تک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کل سے، وہ ساری کی ساری یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا، اور اگر نیکی کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ بالکل ساتھ ساتھ رکھ کے بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کو قیامت کے دن کوئی اللہ سے پر اعتراض نہیں کر سکے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، ہم برسوں یونیورسٹیوں میں دھکے کھاتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں چند روزہ زندگی کے لیے، اور یہاں بتا دیا گیا کہ یہ ہے اعمال جو تم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ حکم دیا جو انسان کے بس میں تھا، اور اگر نہیں کرو گے اس کا انجام سوچ لو۔ لیکن ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں تو پھر بات ہے نا۔ کوئی سوال یہاں تک بڑے غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے یہ وراثت کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا کہ سر ایک شخص جو ہے وہ زندگی میں جو ہے نا بیٹوں کے نام ایک گھر دیتا ہے نا کہ یہ میرے بیٹوں کا ہوگا، اور بیٹیوں کو بھی تھوڑا بہت کچھ اگر زندگی میں دیا ہو، سر پھر اس کے مرنے کے بعد کیا اس گھر میں پھر ان کی بیٹیوں کا حصہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ اس بندے نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ وہ بیٹیوں کو تھوڑا بہت دے کے کہ میں نے آپ کو جہیز دے دیا، فلاں کر دیا، تو بدبخت تو نے اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں کتنا پیسہ لگایا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی جائیداد بڑے غور سے سنی، بالکل اس طرح تقسیم ہوگی جیسے سورہ نساء میں بتایا۔ اگر اس میں ذرا بھی گڑبڑ کی ہے، اس نے حدود الہی کی پابندی نہیں کی، وہ جہنمی ہے۔ یہ بڑے بڑے حاجی اور نمازی یہ کام کرتے ہیں۔ سر آپ اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے اس گھر میں ان بیٹیوں کا حصہ بھی ہوگا؟ بھائی بیٹیوں کا حصہ تو اس نے دیا نہیں، کیونکہ اس نے تو نام لگوا دیا ہے، وہ تو جہنم ساتھ لے کے گیا ہے وہاں۔ بیٹیوں کو تھوڑا تھوڑا ان کو بھی زمین کا کچھ تھوڑا حصہ تھوڑا دیا بات ہے، سنیں میری پہلے۔ زمین کا حصہ دیا ہے بیٹیوں کو، بعض کو دیا ہے، اگر بعض کو نہیں ملا تو کیا ان میں اس کا حصہ ہوگا؟ بھائی حصہ تو خدا نے رکھا ہے، اس نے نہیں دیا۔ جی سر۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ زندگی آپ میں تو سب اولاد پوری اولاد کو برابر حصہ دینا چاہیے، یہ ایک منٹ، میں آ رہا ہوں اس پہ، سنیں بڑے غور سے۔ اگر میں مرضا ہوں، مرنے سے پہلے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہاں میں مر جاتا ہوں، مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، تو لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن زندگی کے اندر اگر آپ نے ایک اولاد کو دے دیا تو باقی اولاد کو بھی اتنا دینا ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ السلام علیکم سر، اگر کوئی بیٹی معاف کر دے تو پھر؟ دیکھیے، معاف اس وقت ہوگا کہ پھر وہ تو بیٹی، باپ کو ہوگا۔ پہلے بات سنیں میری پوری، آپ جلدی جی سے جی آپ فیصلہ آپ نہ دیں، قرآن کا فیصلہ سنیں۔ جی پہلے وہ باپ بیٹی کو اس کا نام لگوائے، پھر وہ بیٹی اس کے واپس ٹرانسفر کر دے خوشی سے، پھر ٹھیک ہے۔ جی سر، جی سر۔ بیٹی کو آپ کہیں وہ بیچاری تو بہت اچھی ہے، جی میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، اور وہ اس نے کہہ دیا ہے مجھے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئے۔ اچھا، یہ سر تو جی اگر جی وہ نہیں کر کے گیا، والد نہیں کر کے گیا، تو جو اس کا پیچھے جس کو اختیار دے کے گیا وہ تو کر سکتا ہے نا، وہ چینج کر سکتا ہے وصیت۔ وہ بچے جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے بالکل اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق تقسیم کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر لڑکوں کو مل گیا ہے، باپ دے کے گیا ہے، تو لڑکوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیں۔ جس طرح میں نے اپنے دوست کا بتایا ہے کہ اس نے بڑھاپے میں مرنے سے پہلے اپنی جائیداد میں سے جو ان کی بہنوں کا حق بنتا تھا، جو باپ نے نہیں دیا تھا، اس نے ان کو دے دیا۔ سر ایک بات اس میں وضاحت کر سکتا ہوں؟ جلدی کریں۔
भाई सर कहाँ जी गए हैं? बात करें सर ना। जी सर ये आप कह रहे हैं कि लड़के का जिंदगी में अगर हम करें तो लड़के और लड़कियों का बराबर हिस्सा है। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। सर मैं एक बात करना चाहता था और बात तो करो यार, आप जल्दी करो। कि वो पहले उसको मालिक बनाएगा, फिर उसको उसका कब्जा देगा, फिर बतौर मालिक वो उसको ट्रांसफर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देकर, कब्जा देकर वो इसको बरसे, उसके बाद अगर वो वापस करती है तो फिर वो ठीक है। तो बतौर मालिक उसको ट्रांसफर करेगी। बिल्कुल, मालिक बना के। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये चीजें समझें। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं है। कुरान का सवाब मशरूत है अमल से। पढ़ के, समझ के, गौर व फिक्र करके अमल करेंगे, अल्लाह ताला का वादा बरहक। लेकिन अगर सिर्फ कुरान पढ़ेंगे कि मुझे सवाब मिल जाए और अमल उसके खिलाफ करेंगे तो सवाब की बजाय अजाब मिलेगा। कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। अभी आयत बाकी हैं और मैं चाहता हूं कि हम बड़े क्लियरली, अब आता है कि ऊपर तो आपने देखा ना कि जब अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेंगे तो क्या अजाब मिलेगा। अब इनामात का अलग से आयत हैं। पेज नंबर 5 पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा गौर करें, वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये आ चुकी है, आप सुन चुके हैं। निसा की 69 भी आ चुकी है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। 4 हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम का, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। कोई सवाल आयत नंबर 13 या आयत नंबर 69 निसा के बारे में? अगली आयत सूरह नूर की 52, वमन युतिल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे, व यत्तके, और तकवा की रविश अख्तियार करे, फउलाइका हुमुल फाइजून, तो यही लोग हैं जो फलाह पाएंगे, जो कामयाब होंगे दुनिया और आखिरत। कितने हिस्से करेंगे आप इसको समझने के लिए? जल्दी करें, बहुत अहम आयात हैं। सर 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से करेंगे, बताएं कौन कौन से? वमन युतिल्लाह व रसूलहु, और 2 नंबर व यख्शल्लाह, 3 है व यत्तकी, और 4 है फउलाइका हुमुल फाइजून। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तरीका है समझने का। पहला हिस्सा होगा वमन युतिल्लाह व रसूलहु, शर्त इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की। नंबर 2, अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरे का क्या मतलब है, जल्दी बताएं। यानी खौफ इलाही उसके दिल में मौजूद हो। आप ऐसी बात करते हैं जो मीनिंगफुल नहीं है। यख्शल्लाह का मतलब है अल्लाह की नाराजगी से डरे। अल्लाह नाराज होता है अपनी नाफरमानी की वजह से। अब मुझे बात समझ आई कि मैंने अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी से बचूं। आप बस ऐसे ही माने कर देते हैं, जिसका सिरा पैर कभी कोई अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। बात क्लियर है नहीं? जी सर जी। उसके बाद बताया, फरमाया वो यत्तकिल्लाह, सारी वो यत्तके, और अल्लाह से का तकवा अख्तियार करता है। क्या मतलब है इसका, बताएं ना। अल्लाह के काम को अच्छी तरह मानते हैं। अभी तकवा आ रहा है, सुने, गौर से सुने। यही कुरान से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह की किताब को न ठीक से समझते न ठीक से अमल करते हैं। यत्तके का मतलब है कि वो अल्लाह जिससे मना किया उससे रुक गया और जिसका हुक्म दिया है उसमें कुछ करने में जल्दी की। यह है तकवा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये 3 काम जो करेगा ना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा,
اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، یہ 3 کام کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ وہ شخص ہوگا جو ضرور کامیاب، یہ رب گارنٹی دے رہے ہیں۔ اب آپ اور میں اپنے اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں اور دیکھیں کہ واقعی ہم کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو فوراً کرنا شروع کر دیں۔ اب آخری صفحے پہ آ جائیے اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن بار بار کس طرح ہمیں انکریج کر رہا ہے، کس طرح ترغیب دے رہا ہے، کس طرح خوشخبری دے رہا ہے۔ الاحزاب سورہ احزاب کی آیت 7، وَمَن یُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتنے کریں گے اس کے حصے؟ سر 2 حصے ہیں۔ ایکسیلنٹ۔ اس کے اوپر ایک آیت رہ گئی ہے آل عمران کی 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر تم پر اس لیے رحم ہوگا کہ تم اطاعت اللہ اور رسول کے اطاعت کے بغیر رحم کرنا ممکن نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اگر تم اللہ کے رحم کے اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب ہم اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کریں اور پھر اللہ کی رحمتوں کے بھی امیدوار ہوں، یہاں تو بتا دیا گیا ہے کہ رحمت کے امیدوار تم جب ہو جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو۔ اگر تم اس نظام کے تحت رہ رہے ہو، عدالتیں دیکھ لو، ایڈمنسٹریشن دیکھ لو، آپ نے دیگر ادارے دیکھ لو، تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر کبھی، جس ملک میں اس درجے کی نافرمانی رہی ہو، اس پر رحمت نہیں کرتے۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، معمولی چیزیں ہمیں ظاہر کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں کوئی عید سے پہلے سے لے کر آج تک کوئی بارش نہیں ہوئی، گرمی کی شدت ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی شامتیں ہیں۔ اچھا، یہ باقی ساری آیات جو اس آگے صفحے پر ہیں وہ ساری میں جلدی سے پڑھ کے، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں، میں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں نقطہ جو آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ 5 منٹ آپ کے پاس ہیں۔ ساری آیتیں آپ نے پڑھائی ہیں اوپر ساری۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، برائے مہربانی اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی مومنانہ زندگی ہے یا ہماری زندگی غیر مومنانہ ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس قرآن کا آئینہ میں نے بھیج دیا ہے۔ یہ تھی آیت 12 کی تشریح۔ آ جائیں آیت 13 پر، سورہ تغابن کی آیت 13۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے کتنے حصے کریں گے سمجھنے کے لیے؟ جلدی سر بتائیں۔ 2 حصے ہیں۔ 2 حصے۔ اچھا، پہلے حصے میں معبود کا کیا معنی ہے؟ سر معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، کیوں ہر حکم مانا عبادت، جائے۔ کیوں عبادت کی جائے؟ اللہ کی کیوں، سر اللہ کو کیوں ہمارا معبود مانا الہ، جائے؟ سر وہ الہ ہے، حاکم ہے، معبود۔
اللہ ताला ने हमें पैदा किया राजे के हाले। सर जी कल आपने सूरह बकरा की 256 आयत बताई थी, ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى। نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود سنیں، غور سے سنیں، آپ کلمے کا معنی ٹھیک سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معبود ہوں، دعائیں میں سنتا ہوں، آرزوئیں مجھ سے رکھی جائیں، طاقت میرے اندر ہے، اختیار میرے اندر ہے، قدرت میری ہے، علیم میں ہوں، بکل شین علیم ہوں، بکل شین علی کل شین قدیر۔ جب تک یہ صفات نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ میں، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ وہ خوبیوں کو، طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے وہ معبود ہے۔ یہ جواب ہوگا اس کا۔ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ، اگر آپ کا معبود اللہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب سن رہا ہے، وہ آپ کی بات کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، نعوذ باللہ کسی قبر والے کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی طاقت ہے، تو وہ کہے گا جا دفع ہو جا، طاقت میرے پاس، قدرت میرے پاس، سنتا میں ہوں، ایکشن میں لیتا ہوں۔ آپ کہہ مجھے رہے ہیں اور اسی دل کے اندر آپ نے ایک دوسرا معبود رکھا ہوا ہے جس میں وہ طاقتیں سمجھتے ہیں جو میری ہیں۔ کھول کے سمجھیے، بات کلیئر ہے نہیں ہے؟ جی سر۔ اچھا یہ تو معبود کا ہو گیا، اگر کب بھی کلیئر ہے سوال کیجئے۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن صرف اللہ پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ظاہر ہے جب ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، سارے اختیار اس کے پاس ہے، تو اسی سے توقع رکھنی ہے ہم نے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں بتائیں نا مجھے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل، ہم تو کہتے ہیں سر اسباب پہ ہم لوگوں کا توقع عملاً ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا ملک، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے ججز، ہمارے اہل اقتدار، سب کے سب اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کا اسباب پر، طاغوت پر بھروسہ ہے۔ ملک دو ٹکڑے ہو گیا، ہم نے کہا امریکن بیری بیڑا آ رہا ہے۔ یہ بات کہنے سے نہیں ثابت ہوتی، ثبوت دینا ہوگا آپ کو عمل کا۔ اگر توکل ہے تو اسباب نہیں، مسبب الاسباب پہ بھروسہ ہوگا۔ افغانستان کے مجاہدین نے اللہ پر بھروسہ کیا، امریکہ نے اپنے اسباب پر بھروسہ کیا۔ شکست کس کو ہوئی ہے؟ کس کو شکست ہوئی ہے؟ امریکہ کو اپنے اسباب پہ جو کر رہا تھا۔ بے شک، ذرا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کا ایمان پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آج پوری امت کا اتنا ایمان نہیں ہے کہ کوئی وہ اپنے ملکوں میں اجازت دے دے کہ کم از کم کھلے فنڈ تو جمع کریں فلسطین کے لیے اور لے جا کے وہاں جا کے لڑیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہمارا توکل اللہ پر ہے۔ پھر بتائیں نا مجھے، اللہ کا تو حکم ہے کہ ایسے مظلوموں کے لیے تم تن من دھن لگا دو۔ جی ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ سر جی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 وہ ہو سکتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؟ یہ بالکل جنرل آیت ہے، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں ایک بات بڑے غور سے سنیں، ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کافروں کے بھی مسلمانوں کے بھی۔ لیکن جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ ہی کو سمجھے گا کہ میرے اسباب اسی وقت ٹھیک کام کریں گے جب اللہ کا حکم ان کو دے گا، تو وہ مومن کافر کے مقابلے میں اللہ کی تائید، نصرت کا بہت زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ حق ادا کرتا ہے اور اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔
وہاں طلاق کے بارے میں ہے کہ بس جب طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے حالانکہ انتہائی ناپسندیدہ ہے تو پھر یاد رکھو فیوچر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا کیونکہ آپ نے اس پہ توکل کیا، بھروسہ کیا۔ سورہ طلاق آ رہی ہے، میں انشاءاللہ ان چیزوں کو کھولوں گا وہاں۔ تو 13 نمبر آیت کوئی 10-12 حروف پر مشتمل ہے، لیکن پوری انسانی زندگی کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 14 پر، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ آیت نمبر 14 بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی عظیم ہے کہ بندے کے ایمان کو، یقین کو اتنا پکا کر دیتی ہے اگر وہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 14 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو۔ خطاب کس سے ہے؟ سر ہم سے ہے، ہاں، کیوں ہم سے کیوں خطاب ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں ایمان والا وہ بنائے۔ ایمان والے تو دعوے کرتے ہیں نا، آگے اللہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان ہو تو پھر یہ کرو۔ اب دیکھیں نا آگے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ جو تمہاری اولاد اور بیویاں ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن من ازواجکم ہے، سارے نہیں، کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، اس کی مثال جلدی سے دیں، کون سے اولاد اور مال دشمن ہیں اہل ایمان کے؟ حضرت نوح کا بیٹا اور لوط علیہ سر السلام جو کی اللہ بیوی۔ کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ بڑے غور سے سنیے، میں اور آپ بڑے ایمان والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے بھائی تم ذرا کچھ پیسہ ادھر ادھر سے لو نا، رشوت لو تاکہ گھر کا خوبصورت بنائیں، بچوں کو اچھے کالج میں داخل کرائیں، گاڑی خریدیں۔ یہ بیوی کون ہے جو آپ کو حرام پہ اکسا رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ دشمن ہے سر جی۔ یہ دشمن ہے۔ ایسی اولاد دشمن ہے جو عیاشی کے لیے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آمدنی سے زیادہ لاؤ نا پیسہ۔ تو ایسی اب بیویاں، ایسی اولاد اور ایسے میاں خود جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ سب اپنے دشمن ہیں۔ اور ایسی اولاد اور بیویاں اس مرد کی دشمن ہیں جو مرد حلال کمانا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ اولاد اور بیویوں کا ذکر کیوں کیا اللہ نے یہاں؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ سر یہ فتنہ ہے، اللہ نے آگے لکھا ہوا ہے کہ مال اور اولاد تمہارا لیے فتنہ ہے۔ نہیں، آپ جو بات کہتے ہیں نا وہ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں، اس لیے سر جی کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت ان چیزوں سے کرتے ہیں نا، ایگزیکٹلی بیوی اور یہ وہ اولاد دو چیزیں اور ہیں مال۔ جو انسان کی کمزوری ہیں۔ مال کی محبت میں فراڈ کرتا ہے، بیوی کی محبت پہ فراڈ کرتا ہے، اس لیے کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اگر تمہیں دین سے ہٹاتے ہیں تو۔ فاحذروہم، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ یہ آپ کو اور مجھے بتا دیا۔ بڑا غور سے دیکھیں قرآن کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیماریوں کی نشاندہی کر کے اور میں بچنے کے لیے بتاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور گزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائیں نا۔ سر جی یہ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ جو بیویاں رہ گئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، جو مکہ میں رہ گئے تھے، ان بیوی اور بچوں کا ذکر ہے نا۔ آج قرآن آج نہیں ہمیں کہہ رہا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن تو ہر زمانے کے لیے ہے، آپ اس کے ساتھ لگا کے آپ آج سے سائیڈ میں ہو جائیں گے؟ نہیں سائڈ میں نہیں ہوں گے، ہم پہ بھی واجب ہے یہ سب۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ وہاں اس وقت تھا؟
सर इनकी इस्लाह करो, अगर वो इस्लाह नहीं होती तो इनका कहना ना मानो, बस इनके साथ गुजारा करो, ये हो सकता है। आप सुने, बात आपने ठीक की है, लेकिन वही आप जरा आसानी का पहलू निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं घर को मैदान जंग मत बनो, आप ईमान पे डट के उनकी इस्लाह की कोशिश करो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप भी हथियार लेके खड़े हो जाए सामने और लड़ाई शुरू हो जाए, घर में तलाक हो जाए, फसाद हो जाए। नहीं, उनको समझाओ, जो हलाल तुम उस पे कायम रहो, और उनको मजबूर करो कि वो अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करें। ये है ताफू, कि उनको माफ़ कर दो ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, और इनसे दरगुजर करो, क्योंकि अल्लाह भी तुम बड़ा गफूर रहीम है। वो भी ना उनको मोहलत देता है जो गुनाहगार हैं कि वो अपनी इस्लाह कर लें। लिहाजा तुम भी अल्लाह ताला के इसी तरीके को अपनाओ, इनको मोहलत दो और इनको की इस्लाह करो। ये बात अच्छी तरह समझ लें। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर जी एक बात कर सकते हो? जी जरा पूछे। जी सर जी, सर जी ये हमारे रिश्तेदारों में से एक थे, PIA के डॉक्टर थे, तो उनकी औलाद 5 बेटे थे और वो इंग्लैंड में सेटल्ड है। तो सर जी वो उनको 16 लाख उस वक्त जब मिला, तो बेटों ने कहा कि तुमने किया क्या है, वो जो प्रोविडेंट फंड या कुछ होता है, आपको ज्यादा पता होगा। तो वो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे लिए सारी उम्र किया क्या है, बस ये 16 लाख रुपए लेकर आए। ये आज से 25 साल पहले की बात है। जिन लोगों पर अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है ना कि राज़िक, खालिक, मालिक, हाकिम अल्लाह है जो देता है, तो वो भी आजमाइश होती है। अगर दे के छीन लेता है, दे के वापस ले लेता है, तो भी आजमाइश होती है। ये ऐसी बातें वो लोग करते हैं, करते रहेंगे, और क़यामत तक ऐसे लोग रहेंगे। लेकिन जो मोमिन औलाद होती है, वो कभी ऐसी बात बाप को कभी नहीं कहती। ये है नाफरमान लोगों के कमालात। बात क्लियर है? तो अल्लाह ताला ने, अब फिर गौर से सुनिए, इसको समझिए। आप मियाँ हैं या बीवी हैं, अगर ये बिल्कुल हुक्म उस बीवी के लिए भी है, अगर मियाँ गड़बड़ कर रहा है तो वो उसको मना करे कि घर में ये ऐसी चीज़ें मत लो। आप अल्लाह पे भरोसा करें, हलाल में यकीन रखें, हलाल को हलाल तरीके से खर्च करें, अल्लाह बरकत देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये अफू दरगुजर और माफ करने का जो सिलसिला है, ये कब तक चलता रहेगा? मतलब वो कौन सा पॉइंट पे इंसान डिसाइड करेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता? हाँ, एक्सीलेंट, ये हुआ ना सवाल। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अगर मैं अपनी सीरत व किरदार को बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाऊं, और फिर मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चों को नसीहत करूं, अगर वो बिगड़े हैं तो उनको कहूं कि ये है सिरात मुस्तकीम, खुदा के लिए इसको इस्तेमाल करो, इस पे चलो, अपने आप को बदलो। कितने % चांस है? केस मैंने आपको बता दिया है कि मैं खुद पहले नमूना हूं। कितने % चांस है कि मैं मोहब्बत शफकत से, क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी बीवी है, मैं कितने % चांस है कि वो समझ जाएंगे? सर ज्यादा चांसेस हैं, 90 हाँ, 90 से अबव। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि वो बाज आते नहीं है। अब दूसरा केस शुरू हो गया कि सारे समझाने, अफ़ दरगुजर और उनको समझाने के बावजूद वो बज़िद है और मुझे दीन पर चलने में रुकावट बने हुए हैं। इन सारे के बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे वो नापसंदीदा हक भी दिया है, जो सबसे नापसंद है, कि मैं ऐसी बीवी से जान छुड़ा। अगर औरत है तो वो ऐसे मर्द से जान छुड़ा ले जो शराबी, कबाबी, ज़ानी है। अल्लाह ने ये अख्तियार लास्ट एंड पे है, सबसे नापसंदीदा अमल है, लेकिन अल्लाह ने उसको कबूल किया है। अब बात समझ आ गई आपको? जी सर, जज़ाकल्लाह।
اچھا اب ذرا اس کے بارے میں نے آپ کو آیات آج بھیجی ہیں، ذرا ان کو آن کر لینا اور پھر ذرا دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 14 میں انسان کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کی حب الشہوات ہیں، یعنی حد سے بڑی ہوئی خواہش کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ زین للذین حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ۔ تو لوگوں کے لیے جو حب الشہوات ہیں، جو حد سے بڑی خواہش ہے، وہ کس میں ہے؟ عورتوں میں ہے، اولاد میں ہے، چاندی اور سونے کے ڈھیر، اور نشان زدہ گھوڑے۔ کیا مطلب نشان؟ اس وقت وہ چیز تھی، آج جیسے کسی کے بہت سارے مویشی جانور ہوں، خیل المصومۃ والانعام والحرث، کھیتیاں اور مربے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں وہ چیزیں جو انسان کے لیے حد سے بڑی ہوئی خواہشات کا باعث بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن نے ساری گنتی ہے، کوئی چھوڑی نہیں۔ بالکل ایگری کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو غور سے، حقیقت کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے، سامان ہے۔ بس آپ اس کو اتنی دیر تک استعمال کریں گے جب تک آپ زندہ ہیں، مرے تو سب چھوڑ دیا یہاں سے۔ تو یہ جو حب الشہوات ہیں اور یہ ان سب چیزیں ہیں، یہ صرف دنیا کا متاع ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ نہ قبر میں آپ کے کام آئیں گے، نہ آپ کو میدان حشر میں کام آئیں گے، نہ جنت اور اس میں کام آئیں گے۔ یہ دنیا کے میں صرف متاع تھا۔ اگر حلال اللہ کا دیا ہوا اس کو پوری ذمہ داری سے خرچ کیا ہے، جنت، دنیا میں بھی آسانیاں، آپ اطمینان کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 14 نمبر آیت سورہ آل عمران میں بڑا وضاحت سے بتا دیا انسانی فطرت کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتا دی۔ اور آخر میں واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ جو ہے نا، دائمی ٹھکانہ، وہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کہاں پر؟ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے پاس کہاں پر؟ جنت میں۔ جنت الفردوس میں۔ تو جنت میں یہ اس کو ملے گا جو ان چیزوں کو حب الشہوات سے باز رہے گا۔ پھر دیکھیں رب کس طرح کھول کھول کے سمجھا رہا ہے۔ سورہ انفال کی آیت 28 میں وَعَلَمُوا، اچھی طرح سن لو، جان لو، کان کھول کے سن لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ بالکل ہر آدمی کے لیے جس کو اللہ نے مال اور اولاد دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے نا کہ اولاد کو مال سے محبت اتنی کی جتنے اللہ نے بتائی ہے، اور اس مال اور اولاد کو اللہ کے لیے استعمال کیا، تو پھر تم اجر عظیم کے مستحق ہوگے۔ اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہمارے مال اور ہماری اولادیں، ہم ان کو اسی طرح دنیا میں ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا، یا یہی ہمارے نعوذ باللہ خدا بنے ہوئے ہیں، اور ہم اس اجر عظیم سے بالکل فارغ ہو جائیں گے اگر ہم نے اس آزمائش پہ پورے نہ اترے تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر۔ اچھا ایک بات بتائیں، جنت میں کون سی اولاد آپ کے ساتھ ہوگی؟ کون سی اولاد جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی؟ سر جو نیک جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم نے تربیت کی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو، وہ دائمی جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور جو اولاد نافرمان ہوگی وہ اس دنیا میں تو ہمارے ساتھ ہوگی چند روزہ، لیکن وہاں جہنم میں ہوگی۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔
ذرا غور کریں، سورہ کاف کی آیت 46 آپ کے سامنے ہے، المال والبنون بنون زینت الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی خوبصورتی ہے، اتنے بیٹے، اتنی ڈگریاں، اتنے افسر، فلانا ڈمکانا، اس سے بڑی حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی ضرور ہے، لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعمال ایک صالحہ، اعمال صالح۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ذرا پیچھے دیکھیں کہ مال اور بنون باقیات نہیں ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ ذرا جوڑیں بات کو، سمجھیں بات کو۔ مال اور اولاد فانی ہے، لیکن جو نیک عمل تم دنیا میں کرو گے وہ باقی رہے گا۔ اور خیر عند ربک، یہ جو باقیات صالحات ہے نا، یہ تمہارے رب کے پاس بہتر ہے۔ کس حوالے سے؟ ثوابن، بدلہ بھی بہترین، و خیر عملا، اور امیدیں بھی ٹھیک، امیدیں یہی ہیں کہ میں نیکیاں کر لوں اور یہ نیکیاں آخرت میں انشاءاللہ میرے لیے جنت کا باعث بنے گی۔ ایک ایک آیت کو سمجھیں، غور کریں، پھر آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا اطمینان۔ آپ مصیبت میں بھی اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ بڑے صبر سے برداشت کریں گے، اس لیے کہ آپ رب کے حکم پہ چل رہے ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ میرے رب میری تربیت فرما رہے ہیں، مجھے صبر جیسی نعمت جو ہے وہ مل رہی ہے اس تکلیف کو جھیلنے میں۔ سر جی سورہ کاف میں ہی ہے نا کہ بندہ کہے گا کہ میری چھوٹی سی چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ میرا ہر عمل اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ میڈم بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ تو بندے کو، آپ سورہ زلزال میں پڑھے نا، فَمَن، آخری آیت، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کا ذرا برابر عمل کیا ہوگا، چلتے چلتے ایک کانٹا ہٹا دیا ہوگا راستے سے، وہ بھی وہاں لکھا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی ذرا سی بھی کی ہوگی، کسی نظر بد کسی پر ڈالی ہوگی، وہ بھی وہاں موجود ہوگی۔ سوچیں بندہ، پتہ نہیں کیوں ہم یہاں اتنے فری ہو گئے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ رب ہر عمل رب کے ہاں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے دیکھیں کتنی پیاری آیات ہیں، اس کو پڑھیے سمجھیے۔ سورہ منافقون ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں یہ آیت پڑھی آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب آپ سے اور مجھ سے، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے مال اور اولاد کی محبت۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر مال اور اولاد میں اتنا غرق ہو گیا کہ اس کو اللہ ہی یاد نہیں رہا، برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ حرکت کرے گا کہ اس کا مال اور اولاد اللہ سے اس کو غافل کر دے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی تباہ و برباد ہو گئے۔ سورہ منافقون کی آیت 9 آپ نے دیکھ لی، اب سورہ انفال کی 28 اور 29، کس قدر قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ اچھا، جو چیز اہم ہوتی ہے نا، آپ خود دیکھیں، آپ بچوں کو ایک ہی بار نصیحت کرتے ہیں، کہیں گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں نا، 5-5 6 دفعہ دہراتے ہیں، یہ نہ کرنا، دروازے کھلے نہ چھوڑنا، لائٹیں آن، مین گیٹ کو بند رکھنا، فلانا کرنا، پتہ نہیں کتنی دفعہ۔ کیوں؟ وہ اہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اس نفسیاتی کیفیت سے واقف تھے، انہوں نے بار بار کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ ساری آیتیں دیکھیں، نیچے انفال کی آیت ہے، اس کے بعد تغابن ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب سورہ کاف، پھر 46 ہے۔ تو اب یہاں تک اگلا پیج بڑا اہم ہے، یہ تو ساری آپ سامنے آ گئی نا آپ کے، کہ مال اور اولاد کیسا فتنہ ہے، کیسی آزمائش ہے۔ اب آزمائش صرف مال اور اولاد کی نہیں ہے، انسانی فطرت میں
ذرا دیکھیں بڑا قیمتی سینٹنس ہے. انسانی فطر میں اقتدار، اختیار اور انتخاب و ترجیح کی جو قوت رکھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تمہیں اقتدار بھی دے گا، تمہیں اختیار بھی دے گا، اور پھر یہ بھی دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو اختیار اور اقتدار اور ہر چیز اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہ دیتا ہے. کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. یہ امتحان ہے. اور مال اور اولاد فتنہ ہے. ایک نہیں 20 آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں. آپ اس سورت کو یاد کر لیں، تکاثر سورت کو، بہت پیاری ہے. بعض میں نے صورتیں یاد کی ہوئی ہیں نا، آپ یقین مانیں جب میں ان کو پڑھتا ہوں فوراً مجھے وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے قرآن جو پیش کر رہا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کتنی وارننگ ہے، بار بار. یہ آج پڑھ کے آئے ہیں اور میں آپ کو سمجھا کے آیا ہوں کہ حق الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے. یہ سب چیزیں اگر اب بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں قرآن کا کمال یہ ہے، اللہ کی کتاب مرض بھی بتاتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے. تو آپ کیسے اس مال اور اولاد کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، آزمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، ان خدا کے لیے سیکھیں صاحب پیچھے دیکھیں، یہ جنرل اور بات کر اللہ کے کا تقوی اختیار کریں گے کہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کو میں نے بھیجا ہے، یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. ہر معاملے میں اللہ نے جس سے روکا ہے رک جاؤ، جس کا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سبقت کرو. یہ ہے طریقہ. اگر آپ چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں. تقوی میں آپ آزمائشیں جو ہیں ان کو آپ اوور کم کر لیں گے. قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے سورہ حدید کی 20. تو فتنہ ہے، تکاثر فتنہ کا نشاندہی کر دی. بچنے کا طریقہ سورہ انفال کی 29 آپ کے سامنے ہے، میں نے لکھ کے بھیجی ہے. یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یجعل لکم فرقانا، پھر تمہارے دل میں ایک کسوٹی ہو جائے گی، ایک معیار. یہ برائی ہے، بچنا ہے، اسے چھوڑ دو. یہ نیکی ہے، اس کو آگے بڑھ کے کرو. تو بچنے کے طریقے انشاءاللہ کل کریں گے. ٹائم ہو گیا ہے. اب کوئی سوال ہو جو اب تک میں نے پڑھایا ہے، دیکھیں یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہی قرآن کا مقصد ہے اور یہی ہمیں کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے، کریں گے تو کامیاب دنیا اور آخرت دونوں میں ہوں گے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟